السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ چونکہ پاکستان کی زمین بعد میں حاصل کی گئی تھی اور اس کا دستور پہلے سے موجود تھا۔ پاکستان کو بنانے والوں نے پہلے سے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ پاکستان کی جب زمین حاصل ہوگی تو اس پر قرآن اور حدیث کا نفاذ کیا جائے گا، قرآن و سنت کا جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ اس لیے پاکستان کا جو دستور ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے قانون کی بنیاد قرآن اور حدیث سے ماخوذ قانون پر ہوگی، قرآن اور حدیث کے مطابق قانون بنایا جائے گا۔ تو اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان کے نام سے ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جس کا کام اسلامی نظریات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس ادارے کے اندر امت کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی نمائندگی ہے۔ پارلیمنٹ آف پاکستان کا کام قانون سازی ہے۔ جب پارلیمنٹ میں کوئی نیا قانون لایا جاتا ہے تو اس قانون کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان میں موجود علماء کرام اس قانون کو قرآن اور حدیث کی روح سے پرکھتے ہیں۔ اگر وہ نیا بننے والا قانون قرآن اور حدیث سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو اس کو لاگو کرنے کے لیے گرین سگنل دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نیا بننے والا قانون جو پارلیمنٹ پاس کر رہی ہوتی ہے وہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہوتا ہے یا کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث سے متصادم ہوتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان اس کے خلاف سفارشات بھیجتی ہے کہ حضور یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں، یہ جو نیا قانون بنا رہے ہیں، یہ قرآن کی فلاں آیت سے متصادم ہے یا فلاں حدیث سے متصادم ہے، اس لیے اس پہ نظر ثانی کریں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان کی دی گئی سفارشات کو پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ قانون میں تو موجود ہے، پاکستان کے دستور میں موجود ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون نیا بنے گا تو وہ اسلام سے ہم آہنگ ہوگا، وہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہوگا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر مکمل عمل نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار جو عورتیں آپ کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ اگر خدشہ ہو کو انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو، یعنی کہ مرد پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، مرد کی ثواب دید ہے۔ لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ جب تک پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی تب تک مرد دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ واضح طور پر قرآنی آیت کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد کو ثواب دیدی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے، مالی طور پر بھی انصاف کر سکتا ہے، جسمانی طور پر بھی انصاف کر سکتا ہے، وقت بھی برابر دے سکتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ لیکن پاکستان کے پارلیمنٹ نے اس کو رد کر دیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے شرائط لگا دی کہ جب تک پہلی بیوی سرکاری طور پر اجازت نہیں دے گی ان رائٹنگ تب تک مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان کو باقاعدہ طور پر اسلامی نظریات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پاکستان میں اس کو وہ وقت اور وہ ویلیو نہیں دی جاتی جب قانون سازی کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔